چھوٹا اور آسان ترین رول ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 2 منٹ رول. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ اگر یہ کام 2 منٹ کے اندر اندر ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر لیتا ہوں. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو 2 منٹ کے اندر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ بہت دفعہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے لوگ میسیجز کا رپلائی نہیں کرتے, ضروری ای میلز کا رپلائی نہیں کرتے, بعد میں کریں گے, پتہ نہیں کیا کام پڑ جائے گا. اور میں نے اس کو خود بھی اس کو بھی کچھ حد تک فیس کیا ہوا ہے کہ جب کئی دفعہ بہت زیادہ میسیجز آ جاتے ہیں تو یو گیٹ اوور ویلمڈ. جی, ان دا مومنٹ یو گیٹ اوور ویلمڈ کہ اچھا ان سب کا اب کیا کریں. بٹ اف یو اپلائی دا 2 منٹ رول کہ اگر یہ 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا میں اس کا جواب, یہ کام ہو سکتا ہے تو میں اس کو ابھی کر لیتا ہوں, اس کو میں کل پہ نہیں ڈالتا. اینڈ دین آفن اٹ ٹیکس مچ لیس دین ایون 2 منٹس, کیونکہ ایک میسیج کا جواب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے. نیند سے اٹھ کے گھنٹوں پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں اپنے کمرے کی حالت کو تھوڑا سا سدھارنے کو, پر یہ کتنی دیر کا کام ہے. اٹ ٹیکس مے بی 2 منٹس. پروکریسٹینیشن عام طور پہ جو ہے نا وہ لیزینس کا نتیجہ نہیں ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ سستی کی وجہ سے ہم کام کو آگے کرتے ہیں, لیکن یہ لیزینس اس کے کاز نہیں ہے. اس کا کاز جو ہے وہ ایموشنل ریگولیشن ہے. انسان کی جو ایموشنل ریگولیشن ٹھیک نہ ہو تب وہ کام عموماً پروکریسٹینیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. دوسرا اس کا ایک بڑا فیکٹر بن جاتا ہے اوور دا ٹائم وین تھنگس بیکم اے ہیبٹ. سو initially people do it out of emotional dysregulation and then eventually they do it because it has already become a habit. اور اگر اس کے سائنٹیفک ریزن کی طرف جائیں گے آپ تو بیسیکلی ہمارا جو برین ہے وہ شارٹ ٹرم گینز جو ہیں وہ ان کو پریفر کرتا ہے کمپیئر ٹو لانگ ٹرم گولز. ٹھیک ہے, یہ چیز تھوڑا سا بدلتے وقت کے ساتھ بدلتا ہوا کام کاج کرنے کا طریقہ ہے دنیا کا. میں اس کو سستی کی کیٹیگری میں آپ اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ جو چیزیں آپ کو گھر آ کے مل رہی ہیں جی, وہ خود سے تو نہیں آ رہی ہیں, ان کو بھی کوئی انسان ہی لے کے آ رہا ہے. جو بھی کچھ ہوم ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں. پہلے سے زیادہ دیکھا جائے تو سڑکوں پہ آپ کو رش اور موومنٹ بہت زیادہ نظر آئے گی دنیا بھر میں, کیونکہ یہ ڈیلیوری جا رہی ہے, وہ ڈیلیوری آ رہی ہے, بائکس گزر رہی ہیں, بڑے بڑے ٹرکس جا رہے ہیں لوگوں کے پیکیجز لے کے. آخر تو وہ انسان ہی ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں. دنیا میں بہت ہی منیمل کچھ ایکسپیریمنٹل لیول پہ کچھ ڈرونز اور روبوٹس نے یہ کام کیا ہے, بٹ 99.999% یہ سب کچھ انسانوں کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. ڈلیوری کا لفظ صرف کم یوز ہوتا تھا, بچوں کی ڈلیوری ہوتی ہے. بچوں کی ڈلیوری. السلام علیکم, میرا نام سلمان احمد اوان ہے. اس وقت آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یو آس فور اٹ ہے. یہ پروگرام دنیا کا واحد پروگرام ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہوتا ہے, جو کہ نشے کی بیماری کے حوالے سے ہوتا ہے, ڈیلی کی بنیاد پر ہوتا ہے, براہ راست ہوتا ہے, اور جس میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے, ان پر بات ہوتی ہے. ہمیں بہت سارے خطوط موصول ہوتے ہیں, بہت سارے پیغامات ان باکس میں آتے ہیں, بہت سارے کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات اور پیغامات لکھ بھیجتے ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. یہ پروگرام آپ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں, لاہور سے, اسلام آباد سے اور کراچی سے, اور 4 مختلف سینٹر سے آپ یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر 7 بجے دیکھا کرتے ہیں. اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. اس میں مینٹل ہیلتھ بھی ہے, نشے کی بیماری بھی ہے, سوشل ایشوز بھی ہیں, ایسے مسائل بھی ہیں جن کا سامنا شاید تمام لوگوں کو کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا رہتا ہے. آج چونکہ منگل کا روز ہے, ہمارا بڑا خصوصی پروگرام ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ عبدالرحمان صداقت صاحب موجود ہوتے ہیں. آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ولنگ ویز کے لیے, کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, اور ولنگ ویز کی ٹیم کا بڑا ہی شاندار حصہ ہے جن کی جو ویڈیوز ہیں ان سے جو لوگ سیکھتے ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو شاید متواتر جو سب سے زیادہ فیڈ بیک آتا ہے تو اس میں ڈاکٹر صداقت علی اور پھر ان کے فرزند عبدالرحمان صداقت, ان کا ایک فیڈ بیک آتا ہے جس میں مجھے تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ عبدالرحمان صاحب کی وہ جو فلاں ویڈیو تھی جس میں انہوں نے فلاں کا چیز کا ذکر کیا تھا, تو اس میں سے ہمیں بڑا سیکھنے کو ملا. اور پھر ساتھ ہماری شہرت بھی ہوتی ہے کیونکہ دونوں شو جو ہیں, ایک تو ہمارے صاحب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, دونوں شو جو ہیں وہ میں ہوسٹ کرتا ہوں, تو اس سے ایک بندہ ناچیز کی شہرت بھی جو ہے وہ وابستہ ہے. تو آپ کے وسیلے سے لوگ آگے جب دیکھتے ہیں, جو ہے وہ ہوسٹنگ کا کریڈٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. آپ بہت زبردست ہوسٹنگ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کئی مرتبہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شوز کرنے کا موقع ملتا ہے, تو جس طرح کمفرٹیبل میں آپ کے ساتھ کسی پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہوں کہ سوال سے سوال, اس سے پھر ایک اور بات, کوئی اور بات نکل آتی ہے, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی.
بیکاز وین دا ہوسٹ ہمسیلف از کیوریس ان نیچر تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سوال نکال سکتے ہیں آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ کے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو, اور آج کا جو ہے وہ واہ ہی انجوائے کریں گے, کیونکہ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پروکراسٹینیشن کے بارے میں ہے. لاطینی زبان کے 2 لفظ ہیں, یعنی لیٹن میں 2 الفاظ ہیں, ایک ہے پرو, ایک ہے کراسٹینس. پرو کا مطلب ہے فارورڈ کرنا, یعنی کسی چیز کو آگے کی طرف بھیجنا. کراسٹینس کا مطلب ہے کل کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ آج کے کام کو کل پہ ڈالنا. ڈیفینیشن اس کی اگر دیکھی جائے تو پروکراسٹینیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان آج کے کام کو کل پر یا فیوچر پر اس کو رکھ چھوڑے اور اس سے اس کو کوئی نقصان کا خدشہ ہو, نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ پروکراسٹینیشن سے کام لے رہا ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی انسان اس کو اسائنمنٹ ملتی ہے کہ اسائنمنٹ آپ نے فلاں ڈیڈ لائن تک جمع کرانی ہے, تو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آخری 2 دنوں میں یہ کام کروں گا. امتحانات کی تیاری ہے, ڈیلے ہوتا ہے. لوگ اپنا بل جمع کرانا ہوتا ہے تو اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیو ڈیٹ کیا ہے, تو ڈیو ڈیٹ والے دن یا اس سے پچھلے دن جمع کرایا جائے گا. نیز کوئی بھی کام ہو, عید آتی ہے تو شاپنگ چاند رات والے دن ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہے اس کو آخری لیول تک ڈیلے کرنا اور کوشش یہ رکھنا کہ آج نہیں بعد میں کریں گے, اس کو کہا جاتا ہے پروکراسٹینیشن. اچھا, اب دیکھنے میں تو اچھی چیز لگتی ہے کہ اچھا چلیں آج کا دن آسانی سے گزر رہا ہے, لیکن وہ کام جو ہے وہ اکثر صحیح نہیں ہو پاتا, اور جب ڈیلے ہوتا رہتا ہے تو وہ مسائل آ جاتے ہیں. عبدالرحمٰن صاحب, آج کل ہم لوگوں میں یہ دیکھتے ہیں دور تو ترقی کر رہا ہے, لوگ ترقی کر رہے ہیں, زندگی تیز ہو رہی ہے, پھر انسان سست کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یعنی جتنی تیزی اس میں آنی چاہیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آسانی طلب چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا, پروکریسٹینیشن عام طور پہ جو ہے نا وہ لیزینس کا نتیجہ نہیں ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ سستی کی وجہ سے ہم کام کو آگے کرتے ہیں, لیکن یہ لیزینس اس کے کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کاز جو ہے وہ ایموشنل ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, انسان کی جو ایموشنل ریگولیشن ٹھیک نہ ہو تب وہ کام عموماً پروکریسٹینیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. صحیح. اور دوسرا اس کا ایک بڑا فیکٹر بن جاتا ہے اوور دا ٹائم وین تھنگس بیکم اے ہیبٹ. سو initially people do it out of emotional dysregulation and then eventually they do it because it has already become a habit. اور اگر اس کے سائنٹیفک ریزن کی طرف جائیں گے آپ تو بیسیکلی ہمارا جو برین ہے وہ شارٹ ٹرم گینز جو ہیں وہ ان کو پریفر کرتا ہے کمپیئر ٹو لانگ ٹرم گولز. ٹھیک ہے. تو انسٹنٹ ڈوپامین ہٹ کس سے مل سکتی ہے, انسٹنٹ ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر کس طرح اسٹیمولیٹ ہو سکتے ہیں, وہ پریفر وہ کرتا ہے. سو اٹس دی ایج اولڈ بیٹل بٹوین دا پری فرنٹل کارٹیکس اینڈ دا لمبک سسٹم, جی, جس کی ہم اکثر شوز میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا ہیومن برین ہے اور جو آپ کا اینیمل برین ہے اس کے بیچ کا ایک کانفلکٹ ہے, ان کی ایک جنگ ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اینیمل برین جیتتا ہے, جی, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں اپنا کام, اور فوری طور پہ ان دا مومنٹ پیپل آر یوزلی لوکنگ فار سم سورٹ آف ڈوپامین ہٹ. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بڑا ضروری کام ہوگا اور اگر آپ اس کام کے کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پہ ریل اسکرول کر رہے ہیں, جی, جی, تو وٹ ڈو یو تھنک دیٹ از؟ اگر آپ اس دوران جہاں پہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہونے آپ فوراً چاہیے, مزے کی تلاش میں, سو آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی تلاش میں ہیں, اور اس کی تلاش میں آپ جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے کرتے جاتے ہیں اپنے مین کام کو. اچھا, باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. ٹاپک از انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے بیکاز دس از سم تھنگ آئی کین پرسنلی ریلیٹ ٹو ایز ویل. بیکاز اگر میں غور کروں تو کئی سال میں نے بھی چیزوں کو بہت پروکریسٹینیٹ کیا. اب اس کی اتنی ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ لاسٹ منٹ پہ ایگزام کی تیاری کرنا, لاسٹ منٹ تک تیار نہ ہونا, دیر سے نکلنا کہیں پہنچنے کے لیے, جیسے کہ ایون ایئرپورٹ دیر سے پہنچنا, اور اپنا جو بھی ایگزام ہے اس کے اندر بالکل آخری منٹ پہ پڑھ رہے ہونا, کسی بھی اسائنمنٹ کو آخری 1-2 دن میں شروع کرنا, جسٹ وین دیر از سم سورٹ آف ارجنسی ان یور ہیڈ. جب آپ کے دماغ میں ایک
ٹائمر چل پڑتا ہے کہ اب تو بالکل ہی کچھ نہیں رہ گیا اس کے اوپر کرنا. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وین یو سکسیڈ ان ڈوئنگ سو, اگر آپ بہت لیٹ پہنچے ایئرپورٹ لیکن پھر بھی آپ فلائٹ پہ پہنچ گئے, آپ کو انہوں نے چیک ان کرنے دیا اینڈ یو سکسیڈیڈ, جی جی جی, اس سے ہمیں اور غلط موٹیویشن مل جاتی ہے کہ کام تو ہو ہی جاتا ہے. کہ کام تو ہو ہی جاتا ہے, اگلی بار بھی پھر ہم وہی کرتے ہیں. سو نگیٹیولی آپ دیکھیں کہ وہ امپیکٹ یہ ہمیں کرتا ہے کہ ری انفورس ہو جاتا ہے دماغ کہ میرا آخری منٹ پہ ہمیشہ کام ہو جاتا ہے. اور کئی مرتبہ لوگوں کے کام ہو جاتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 15 منٹ میں پہنچ جائیں تو گاڑی تیز چلا کے پہنچ جائیں, یا ساری رات کیفین کے انٹیک سے اپنی اسائنمنٹ کریں اور اس کی بیسس پہ لاسٹ منٹ میں بالکل آخری 2 منٹ میں سبمٹ کر دی, یا کبھی 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو ان کو کوئی ایکسکیوز بنا کے سبمٹ کر دی, اینڈ پیپل ایکسیپٹ اٹ. اچھا, یو گیٹ ٹیچر رانگلی موٹیویٹڈ. وہ ٹیچر مانتے, یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جمع کرانی تھی, میں تو بنائی ہوئی تھی 6 دن سے, انٹرنیٹ نہیں چلا, انٹرنیٹ ابھی آ کے میڈم 12 o'clock تک ٹائم تھا, 11:58 پہ اگر انٹرنیٹ چلا جائے تو 4 منٹ اوپر ہو ہی سکتے ہیں. اور ٹیچر کہتے ہیں کہ اچھا اوکے, حالانکہ جب 6 دن پہلے بنائی ہے تو 6 دن میں کتنے منٹ ہیں. تو پیپل آفن لیٹ تھنگس سلائڈ. لوگ جو ہے وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جانے بھی دیتے ہیں چیزوں کو, اس سے لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی, اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جب لاسٹ منٹ میں ہو سکتا ہے تو پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے ساری اسکول لائف اپنا ہالیڈے ہوم ورک جو کہ سمر ویکیشن میں آپ کو ملتا ہے 3 months کا, وہ میں نے آخری 10 دن میں کرتا تھا. اور میں ان لوگوں کا کچھ تھوڑا مذاق بھی اڑا لیتا تھا کہ جو پہلے دن سے کر کے تو ختم کر کے بیٹھ جاتے تھے. بٹ دیٹس ناٹ اوکے, بیکاز the problem with that is I had a pressure of doing it throughout those days on my mind. اور وہ جو پریشر ہے وہ آپ کو ٹھیک سے کوئی انٹرٹیننگ کام بھی نہیں کرنے دیتا, ٹھیک سے آپ کو خوش بھی نہیں رہنے دیتا, کیونکہ آپ کے دماغ پہ کانسٹنٹلی ایک وری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی 5 بجے میٹنگ ہے, اس میٹنگ کے لیے آپ کو کوئی نوٹس پریپیئر کرنے ہیں یا کوئی ریویژن کرنی ہے, کوئی تیاری کرنی ہے, اور وہ کرنے کی بجائے آپ اپنے فون کے اوپر یا یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کوئی اسکرولنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک انسٹنٹ ہٹ مل رہی ہے, اس سے آپ کو ڈوپامین کی جو ہٹ ہے اس سے آپ خوش ہو رہے ہیں, لیکن دماغ میں ایک وری ضرور رہے گی آپ کے کہ میرا کام نہیں ہوا تو اس کا کیا بنے گا. اور وہ وری آپ کو پوری طرح سے خوش نہیں ہونے دے گی, آپ کو ٹینشن فری نہیں ہونے دے گی. تو یہ باتیں ہمیں, لیکن اگین دا ٹاپک آف دس شو از کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں. وی نو دیٹ پروکریسٹینیشن از بیڈ یٹ وی ڈو اٹ. اور یہ ہمارے ایک نہیں, 2 نہیں, ہنڈریڈز آف ٹاسکس وی اپلائی دس آن. لوگوں کا فٹنس کے اوپر جو جرنی ہے وہ اس کی وجہ سے رکا رہتا ہے. وہ سوچتے ہیں کل جم جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, اس ہفتے سے جاؤں گا, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کل پرسوں کا ٹاسک رکھتے ہیں. کوئی ہیلدی اور ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی روز کل پہ ڈال دیں گے, کل سے جلدی سوؤں گا, یا کل سے ٹائم پہ تیار ہوں گا, یا لوگوں سے کل سے اچھی طرح بات کروں یا گا, نیا سال آئے گا, منڈے آئے گا. سو جس کے اندر پھر آپ کو لوگوں کے ریزولوشنز نظر آتے ہیں کہ ہر سال لوگ نیو ایئر پہ ریزولوشن بناتے ہیں, یہ کروں گا, اینڈ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ جمز جو ہوتے ہیں جنوری کے فرسٹ 2 weeks میں دے آر فل, کیونکہ لوگ نیو ایئر ریزولوشن کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر خالی ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ٹائم کتنا جلدی گزرتا ہے. ابھی میں حوالہ دینے لگا تھا اور مجھے یاد آیا کہ ابھی ایسے چند دن پرانی بات لگتی ہے کہ ادھر 4 صوفوں کا سیٹ ہونا اور رمضان کا شو ہو رہا ہوتا تھا, تو افطار کے فوراً بعد شو ہوتا تھا. تو یہ جو ہم اس ٹائم بھی بات کرتے تھے کہ آخری عشرے میں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب عید کے بعد دیکھیں گے, یہ بھی اسی میں آئے گا. ایبسلیوٹلی سیم, یہ وہی بات ہے ایکچولی. ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم 4 مہینے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ رمضان شروع نہیں ہوتا کہ لوگ کام ہی نہیں کرتے. جی, رمضان سے 10 دن پہلے کام نہیں کرتے کہ رمضان شروع ہونے لگا ہے. رمضان شروع ہو جاتا ہے تو کام نہیں کرتے کہ روزے رکھے ہوئے ہیں, بس عید کے بعد ہر چیز عید کے بعد. اور
وہ صرف پروکریسٹینیشن ہے, اس کے پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے. اس وقت لوگوں کو ہے کہ بس کوئی دیر شوڈ بی مور اینڈ مور ویز آف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ان لائف, بس وہ کر لیں, باقی سب کی خیر ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ تو چلیں ٹھیک ہے لاسٹ منٹ پہ پورا کر لیتے ہیں, لیکن کئی لوگ اس کا نقصان یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کا کام, ان کا ٹاسک نہیں پورا ہوتا, اور جس اسٹریس سے دماغ گزرتا ہے, چاہے آپ نے لاسٹ منٹ کر بھی لیا, دیٹ کین نیور بی گڈ فار یور ہیلتھ. کیونکہ اسٹریس کوئی بھی اگر آپ کے دماغ میں کانسٹنٹ ہے, اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کی صحت پہ نقصانات نظر آئیں گے. وہ وری نظر آئے گی. لوگوں کے بہت سارے پرابلمس کا تعلق اسٹریس سے ہے. ان کی اسکن خراب ہونا, ان کا ہیئر فال ہونا, ان کا جلدی ایجنگ ہونا, ان ساری چیزوں کا تعلق اسٹریس سے ہے. ایٹ ٹائمز دیر آر ادر بایولوجیکل ڈیزیزز دیٹ گیٹ ٹریگرڈ بیکاز آف اسٹریس. تو ٹھیک ہے, اس کو بہت سارے لوگ ایک اچیومنٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ میں بالکل لاسٹ منٹ پہ کر لیا, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. جو اس میں کاسٹ تھی وہ تھی کہ آپ نے پورا ٹائم اپنے دماغ کے اوپر ایک پریشر لیا, ایک اسٹریس لیا. اس کے علاوہ بھی ایموشنل ریگولیشن کے علاوہ بھی میں نے بتایا ریزنس کافی ہیں پروکریسٹینیشن کے. ایک ریزن جو ہے وہ فیئر کا بھی ہے. فیئر آف فیلئر. فیئر آف فیلئر جو ہے کہ ٹھیک نہیں کروں گا, یا اس میں ناکام ہو جاؤں گا, اس ڈر سے چیز کو شروع ہی نہ کرنا. اب بہت آگے کی سوچ کے پہلے سے اینٹیسپیٹ کرنا کہ جی مجھ سے نہیں ہوگا. جیسے اگین ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا, ویٹ لوز کرنا, لوگ سوچیں گے میں نے 2 ہفتے میں چھوٹ دینا ہے, مجھ سے ہوگا نہیں, مجھے کرنا نہیں آئے گا. یہ جو لوگ ڈگریز کر لیتے ہیں اور ایک اچھی سی وی بنا لیتے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب جاب ملے گی یا نہیں ملے گی, اور پتہ نہیں میں کسی ادارے میں جاؤں گا اور وہ میری اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ نہ کر دیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مزید کروں گا. تو یہ اس چیز میں another very good example that people often you see کہ وہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں, اور جب آپ انہیں پوچھو انہوں نے کوئی اور ڈگری کرنی ہوتی ہے, اور آپ انہیں پوچھیں کہ پریکٹیکل کام کب کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ابھی تو میں پڑھ لوں, اور پڑھائی مکمل ہو جائے. ہاں اور 20 کے بعد 30 سے بھی اوپر جا کے تو وہ پڑھائی کرتے جا رہے ہیں, جس میں پڑھائی میں کوئی حرج نہیں. پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ اپنے پریکٹیکل کام کو پروکریسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ذہن میں آتی ہے نوجوان نسل کے حوالے سے, یہ جو یک طرفہ محبت ہوتی ہے جس میں کوئی انسان, اس کو کون پروکریسٹینیٹ کرتا ہے؟ نہیں, یہ تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا کام ہے جو لوگ کرتے رہتے ہیں. اسے کون پروکریسٹینیٹ یک طرفہ محبت میں اظہار نہ کر پانا. اچھا, کہ میں اظہار پتہ نہیں میں ایسا ہوں یا نہیں, وہ تو خیر سمپل فیئر آف ریجیکشن والا ایشو ہے. اس کی وجہ سے یعنی یہ جو اکثر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے, تو یہ جو ڈیلے ہے کہ جس میں آپ اپنی ورتھ کو پہچانتے بھی نہیں, پلس آپ دوسرے کے ساتھ کر بھی نہیں پاتے, اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہ یونیورسٹی ختم ہو جائے تو میں سیٹل ہو جاؤں پھر میں کروں گا. یہ اس میں آ سکتا ہے؟ اس میں آ سکتا ہے. اس میں بڑی سمپل سی بات کہ اینٹیسپیشن آف فیلئر بیسیکلی از ایکویلنٹ ٹو فیلئر. آپ جس چیز سے ڈر کے مارے اس کو اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, تو جب اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہا, تب بھی تو آپ فیل ہیں. سو اگر آپ نے ایک ایگزام ہے جو کہ 20 سیکنڈ کو ہے مثال کے طور پہ, اور وہ آپ نے 20 سیکنڈ کو دیا ہی نہیں, تو تب بھی فیل ہو گئے. اور اگر دے دیتے تو 50-50 چانس تھا, یا جیسے آپ کی پریپریشن ہے اس کے مطابق چانس تھا, لیکن دے دینے میں کیا جاتا. ٹھیک, جیسے آپ نے کہا اب کوئی کسی کو لڑکی پسند ہے اور اس کو کہا ہی نہیں, تو پھر وہ اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, تو پھر اب آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ہوتا تو شاید کہہ دیتی ہاں ہو جاتی, شاید نہ ہو جاتی, ایدر وے. سو یہ جو اینٹیسپیشن ہے نا کسی بھی چیز کی کہ یہ کروں تو کہیں ناکام نہ ہو جاؤں, یہ پروکریسٹینیشن میں آتی ہے. بالکل یہ پروکریسٹینیشن ہی ہے. اور اس کی جو ڈرائیو ہے وہ ہے فیئر, کہ ڈر کی وجہ سے کہ ناکام نہ ہو جاؤں. لیکن
یہ بڑے سمپل سا میتھ ہے اگر آپ غور کریں کہ اگر آپ اپلائی کرو گے تو شاید ایکسیپٹ ہو شاید نہ ہو, جی. اپلائی نہیں کرو گے تو نہیں ہوگے. ہوں. بٹ پیپل آفن چوز دا لیٹر کہ اپلائی نہیں کرنا. یعنی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. زیادہ سے ہاں یہ ٹرائی ہوگا, کر کے دیکھ لیں, فیل ہو جائے زیادہ گا. سے یہ ہوگا کہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو فیل تو اگر آپ نہ کریں تو ویسے آلریڈی ہی فیل ہے. آلریڈی فیل ہے. عام طور پہ اس میں لوگوں کو نا اپنے ارد گرد کا اپنے امپریشن کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کوئی دوست مذاق اڑائیں گے, کوئی گھر والے کچھ کہہ دیں گے. پیپل آفن کم فرام اے ویری اسٹرانگ ایموشنل بیگیج, جی. جس میں کہیں نہ کہیں ان کی کسی ناکامیابی کو کسی نے تنگ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس ہرڈل کو پار کر لیں کہ اپلائی کرنا لازمی ہے, پھر فیل ہو جائیں یا کر لیں تو دیر آر مینی تھنگس دیٹ پیپل ٹرائی ان لائف, ناٹ ایوری بڈی سکسیڈز ان ایوری تھنگ. جی. جی. اگر آپ کو میں تھوڑا سا غور کرنے کو کہوں, کوئی ایسا کام ہے زندگی میں جو کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا آپ سے؟ بہت سے ہوں گے. کوئی مثالیں 3-4 نکالیں کہ آپ نے کوشش کی, شوق بھی تھا پر ہوا نہیں. شاید بہت سارے ایسے سافٹ ویئرس, جیسے میرے اپنا ایک شوق تھا کہ خود میوزک پروڈیوس کروں, تو سافٹ ویئر ایک لیا, اس میں کوشش کی, لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ زیادہ ٹیکنیکل سا کام ہے. تو میرا پھر جو دوسرا کوئی چیز ہے وہ تو میرے لیے زیادہ آسان ہے, لیکن اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جانا یہ خاص ٹائم مانگتا ہے, تو پھر میں نے نہیں کیا. سو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز سب کی ہوتی ہیں, جی. اور ہر کام میں ہم ایکسیل نہیں کر سکتے ہیں. پر اگر ذہن میں آ جائے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کام میں ہاتھ ڈال دینا چاہیے. ہو گیا تو ٹھیک ہے. نہیں, پنگے میں نے پورے لیے. اب یہ اسی چیز کو تو پروموٹ کریں گے, پنگے لے لیں, ٹرائی کر لیں, یو مائٹ بی گڈ ایٹ اٹ. پنگے میں نے لیے, کام کیا, بٹ پھر جب آ گیا کہ اچھا یہاں سے آگے جو ہے یہ خاص ٹیکنیکلٹیز مانگے گا, تو پھر میں نے کہا کہ اس کو شغل میلے کے ساتھ ساتھ رکھا جا سکتا ہے کہ کبھی کوشش کر لی, لیکن کسی باہر کے پروفیشنل سے ہیلپ لے لیں گے. تھنگ از دیر از اندر بلیف کہ آپ کو ایکچولی کوئی بھی کام کرنا ہو, گیون انف ایفرٹ یو کین ڈو اٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے, آپ اس کام کو کرنے کی ایک ٹرائی کریں, شروع کریں. اگر آپ کو لگے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے, یہ ورتھ اٹ ہے, تو پھر اس کے مطابق اس کے اندر ایفرٹ ڈالیں. اور اگر ورتھ اٹ نہیں ہے اور پھر بھی بہت مشکل لگ رہا ہے تو پھر اس میں سے باہر آ جائیں, بٹ یو ڈو اٹیمپٹ. تو اس طرح کی بہت ساری ہابیز ہیں ایون دیٹ آئی پٹ مائی سیلف ان ٹو, ٹرائنگ ٹو لرن ٹو پلے سم انسٹرومینٹس. تھوڑا بہت سیکھا, مشکل لگا, چونکہ کوئی بہت پیشنیٹ نہیں تھا اس بارے میں, تو کوئی بہت زیادہ غور بھی نہیں کیا اور زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کی. اسی طرح یہ سافٹ ویئرس کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, بہت زیادہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس جو ہیں وہ مجھے ان کا ہوتا تھا کہ مجھے یہ کرنے آنے چاہیے. سم آف دیم آئی نو, سم آف دیم آئی واز لائک مے بی ناٹ ورتھ اٹ, ناٹ ورتھ مائی ٹائم. پر آپ کوشش کر لیں, نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ the message that we are trying to give across is جی, کہ کوئی کام بھی کرنے کا ذہن بنتا ہے تو ٹرائی ضرور کر لیں, کوئی بات نہیں. اگر فیل ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, نہ کرنے سے کرنا اچھا. نہ کرنے سے کرنا اچھا. آپ کو 10-20% آ ہی جائے گا جی. کرنا, کوئی تھوڑا بہت آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جائے گی, اینڈ اٹ ول بی بیٹر دین ناٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس طرح سے گزارا کہ میری آواز بڑی اچھی ہے, کدی انشاءاللہ گانے بناواں گے, یا میرا جو ہے نا ہیروئک فیس ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں فلموں میں جانا چاہیے, لیکن کریں گے. یا کوئی کہتا ہے کہ میں شاعری بڑی اچھی کر لیتا ہوں, لیکن مینوں ملا ہی نہیں, پلیٹ فارم نہیں ملا. تو لوگ یہ سوچ کے خود کو تسلی دیتے ہیں کہ یا تو کبھی کریں گے, یا کوئی دنیا ظالم ہے اور مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا, اور اس وجہ سے کبھی وہ کرتے ہی نہیں. کیونکہ پروکریسٹینیٹ کرنا آسان اور پروگریسو اور ایڈکٹیو ہے. کہ مزہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فی الوقت آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ جو بھی آلٹرنیٹیو آپ اپنے دماغ کو پرووائڈ کرتے ہیں اس میں ٹو انٹرٹین یور سیلف, وہ آپ کو اس کی ٹینشن بھلا دیتا ہے. جی. اینڈ سنس یور ڈوپامین گیٹس ریلیزڈ ان دا برین, اور وہ آپ کو ایک ہٹ دیتی ہے, تو
then it becomes addictive as well. اور یہ Similar to non-chemical addictions. یہ مزہ بھی تو رہتا ہے نا کہ کبھی نہ کبھی یہ ہوگا, یعنی آج نہیں 6 مہینے بعد, سال بعد, یہ کبھی نہ کبھی ہوگا. خوابوں میں کہیں زندہ رہتا ہے وہ خوابوں میں کہیں پلان آپ کا کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا. اب یہ نہیں پتا کہ کب ہوگا, لیکن ہوگا, اور اس ہونے کا مزہ ہے. Yeah, so then I would also like to mention certain solutions to it. کیونکہ کبھی بھی ہم کوئی ایسے ٹاپک پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم صرف مسئلہ بتا کے آگے بڑھ جائیں. جی, اور پروکریسٹینیشن کے سولوشنز ہیں موجود. سم آر سائیکولوجیکل ان نیچر, سم آر ویئر یو کین نیڈ ہیلپ فرام پیپل اراؤنڈ یو, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو ایک اس میں بڑا زیادہ جو ہے نا وہ چھوٹا اور آسان ترین رول ہے. اگر آپ اس کو ہم کہتے ہیں 2 منٹ رول. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ اگر یہ کام 2 منٹ کے اندر اندر ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر لیتا ہوں. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو 2 منٹ کے اندر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ بہت دفعہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے, لوگ میسیجز کا رپلائی نہیں کرتے. جی, ضروری ای میلز کا رپلائی نہیں کرتے. بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, پتہ نہیں کیا کام پڑ جائے گا. اور میں نے اس کو خود بھی اس کو بھی کچھ حد تک فیس کیا ہوا ہے کہ جب کئی دفعہ بہت زیادہ میسیجز آ جاتے ہیں تو یو گیٹ اوور ویلمڈ. جی, ان دا مومنٹ یو گیٹ اوور ویلمڈ کہ اچھا ان سب کا اب کیا کریں. بٹ اف یو اپلائی دا 2 منٹ رول کہ اگر یہ 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا میں اس کا جواب, یہ کام ہو سکتا ہے تو میں اس کو ابھی کر لیتا ہوں, اس کو میں کل پہ نہیں ڈالتا. اینڈ دین آفن اٹ ٹیکس مچ لیس دین ایون 2 منٹس. کیونکہ ایک میسیج کا جواب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے, کوئی خاص نہیں, کوئی زیادہ نہیں, آدھا منٹ, 1 منٹ. اچھا اس طرح کے اور بہت سارے ٹاسک ہو سکتے ہیں کہ گھر پہ آپ کو کوئی کام ہے, کسی کو آپ نے کوئی پیغام دینا ہے, کوئی آپ نے سم تھنگ ایز سمپل ایز اپنا بیڈ بنانا ہے, اور اس کو لوگ گھنٹوں پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. نیند سے اٹھ کے گھنٹوں پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں اپنے کمرے کی حالت کو تھوڑا سا سدھارنے کو. پر یہ کتنی دیر کا کام ہے؟ اٹ ٹیکس مے بی 2 منٹس. تو یہاں پہ اگر آپ یہ اپنے ایک رول کو دماغ میں ایڈ کر لیں کہ جو 2 منٹ میں ہونے والا جو کام 2 منٹ میں ہو سکتا ہے اس کو میں ابھی کر لیتا ہوں, ٹھیک, اس کو میں آگے کر کے بڑھ جاتا ہوں, تو دیٹ ورکس. دوسرا پھر ایک آ جاتا ہے کہ بورنگ ٹاسک جن کو ہم کہتے ہیں لیبوریس ٹاسک ہوتے ہیں, بورنگ ہوتے ہیں, ان کو پیئر کر لیں کسی فن ایکٹیویٹی کے ساتھ. اینڈ دین دیٹ ول ہیلپ یو ڈو دیم ایزیلی. کیونکہ کئی دفعہ بورنگ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا دماغ بہت استعمال ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں کوئی خاص برین سیلز نہیں لگنے. بٹ آن اٹس اون اٹ ول گیٹ یو بورڈ, تو آپ اس کی وجہ سے اس کو پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں. یہی جو اس میں اگزامپل کر لیں کہ جیسے گھر کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی ڈرور سارٹ آؤٹ کرنا, کوئی الماری اپنے صحیح کرنا, کوئی گھر کے حالات صفائی وغیرہ کے تھوڑا بہت کرنا. بیکاز ویری آفن وی سی کہ ہم اپنے سائڈ ڈرورز اور اپنی کبرڈز ان کے اندر چیزیں پھینک کے ان کو بھر دیتے ہیں اور پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس کو سیٹ کروں گا. اور نو جوکس, پیپل ڈونٹ ڈو اٹ فار منتھس اینڈ دین ایئرس, سالوں تک نہیں ہوتے. اور پھر کئی دفعہ کوئی ایسی پرانی چیزیں اس میں سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں نایاب قسم کی, جو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی ہم نے کب رکھی تھی. سو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, یو کین لسن ٹو میوزک وائل ڈوئنگ دیٹ, دیٹ کین بی فن. یو کین واچ سم تھنگ وائل ڈوئنگ دیٹ, آپ کچھ لگا لیں اسکرین پہ, اس کو آسان بنا لیں. آپ کسی سے بیٹھ کے اس سے بات کرتے کرتے یہ کام کر لیں, تو ملٹی ٹاسک کر لیں. سو کسی بورنگ ٹاسک کو کسی فن ایکٹیویٹی کے ساتھ پیئر کر لیں, آپ کا کام اس میں ہو جائے گا. سو بجائے اس کے کہ میں صرف جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹا رہا ہوں فون کے ساتھ, اب میں اسکرین پہ بھی کچھ لگا لیا یا گانے لگا لیے یا کسی دوست کو بٹھا لیا اور اپنا یہ کام کرنا شروع کر دیا. لوگوں کی اگر آپ ایگزامپلز نکالنا شروع کریں, لوگوں نے اپنی گاڑیوں کا برا حال کیا ہوتا ہے, جی, تقریباً ٹریش کین بنا ہوتا ہے, چلتے پھرتے گاڑی میں پیچھے کچھ پھینکی جاتے ہیں اینڈ دین اٹ اینڈز اپ لکنگ لائک جسٹ لائک اے ٹریش کین. اتنی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان نے فارچونر لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے, لیکن باہر سے دیکھنے پہ حالات بڑے خراب ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو صاف کرائیں گے, دھلائیں گے,
कार वॉश में जाएंगे, लेकिन जाएंगे, हम इंशाल्लाह इसको करा लेना, बस इसकी सफाई करानी है, लश्कारे मारेगी गाड़ी। तो लेकिन कभी ये वही प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, जिसमें ओवर टाइम ये आपके टास्क इकट्ठे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि देन यू ऑल्सो हैव द गिल्ट कि मैंने ये काम नहीं किया इतना अरसा। तो गिल्ट भी जो एक्चुअली जो इमोशन है ना, वो फ्यूल करता है प्रोक्रेस्टिनेशन को। गिल्ट सॉल्व नहीं करता। लोगों को लगेगा कि अच्छा इसको बुरा फील होगा तो ये बुरे फील होने के नतीजे में ये काम कर लेगा। नहीं, जब आपको गिल्ट होता है, इट ऑलवेज फ्यूल्स दैट प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर मैंने 10 लोगों को ईमेल में जवाब देना है और 4 दिन से नहीं दिया और मुझे उसका गिल्ट हो रहा है, तो मैं उसको 4 महीने भी पोस्टपोन कर दूंगा कि मुझे इस बारे में सोचना ही ना पड़े। देयर कम्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर ब्रेन। सो गिल्ट आपका जब आता है तो डिफेंस मैकेनिज्म मुझे मेरे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे गिल्टी नहीं होने देना चाहता, तो जल्दी से मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे दिमाग को कहीं और ले जाएगा। फिर आप अवॉइडेंस की तरफ जाएंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। मैं किसी और टॉपिक पे चला जाऊंगा, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ टू थिंक अबाउट, और माय ब्रेन विल टेक मी देयर एंड टेक मी अवे फ्रॉम दिस। और फिर कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मुझे याद आएगा मैंने तो ये करना था, मैंने नहीं किया, फिर गिल्ट होगा। सो usually the answer to all of these steps that we do in direction of procrastination, the answer to all of this is कि instantly उसी वक्त इसका कोई हल निकालें। So 2-minute rule, 5-minute rule आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला मैंने बता दिया, अगर 2 मिनट के अंदर काम हो सकता है तो अभी कर लेता हूँ। ठीक। दूसरा रूल है कि 5 मिनट इसको करके देखता हूँ, नहीं मज़ा आया तो छोड़ दूँगा। सही है, मुनासिब बात। ठीक है, वो दूसरा उसका जवाब है कि 5 मिनट करूँगा, नहीं तो ना सही, फिर छोड़ देंगे। यूजुअली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट देन यू विल डू इट, बिकॉज आपका एक वो अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई कुछ 4 मिनट की, वो पहला गियर लग जाता है। तो सबसे मुश्किल पहला गियर लगाना है, उसके बाद फिर आप चल पड़ते हैं। यानी गाड़ी धक्का स्टार्ट है तो आपने धक्का दिया, हाँ, फिर स्टार्ट हो गई है। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में धक्का स्टार्ट गाड़ी है। ठीक है। और उसको आप धक्का लगाएं तो आगे चल पड़ेगा काम। ठीक, ये हमारे शो का कमाल है कि हम चीज़ों को कितना आसान कर देते हैं। बस ये देखें, ये है आम जबान में अपने ही दिमाग को डॉज करना। जी। और डॉज करना ये है कि मैं 5 मिनट करूँगा, फिर नहीं तो ना सही, वो कर लेंगे तो आप चल पड़ेंगे उस डायरेक्शन। जी। सो यू समटाइम्स हैव टू प्ले ट्रिक्स विद योर माइंड, और आपने उसको बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि वो आपके साथ जो कर रहा है वो जो एनिमल ब्रेन वाला काम है कि एनिमल ब्रेन आपसे लिम्बिक सिस्टम जो आपका है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहा है जो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, और उसने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पीछे रखा हुआ है। एक्चुअली वो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे आगे की तरफ होता है, लेकिन उसको एनिमल ब्रेन ने अपने पीछे लगाया होता है। जी। और उसको डिक्टेट कर रहा होता है कि क्या करो क्या ना करो। वक्त के साथ साथ हैबिट्स बनती चली जाती हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दोज हैबिट्स। देन नेक्स्ट थिंग में हम बात करेंगे कि देन यूज़ टेक्नोलॉजी अराउंड यू। और टेक्नोलॉजी में आपके जो स्मार्टफोन है, इसके ऐसे फ़ायदे भी हैं, आप इसमें कोई रिमाइंडर्स लगा छोड़ें ताकि वो आपको जो है वो एक ख़ास वक्त पे ख़ास दिन में वो कोई चीज़ याद करा दे। समटाइम्स अ रिमाइंडर इज़ गुड इनफ जी। और उससे आप शुरू हो जाते हैं। फिर इंसानों से ये वाली मदद ले सकते हैं। टू डू लिस्ट की काफ़ी एप्लीकेशन है, जिसको थोड़ा सा लोगों को शुरू में मुश्किल लगता था, अब तो इतनी आसान हो गई हैं। वॉइस कमांड के साथ आप आराम से कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए वॉइस कमांड के साथ कर सकते हैं कि अपने फ़ोन से कहें कि मुझे इतने बजे ये चीज़ याद करा देना, 5:30 बजे बता देना कि ये 7 बजे बता देना मैंने यू आस्क फॉर इट देखना है। हाँ, ये बता देना। सो ये जो भी हम टिप्स एंड टेक्निक्स दे रहे हैं, ये उन लोगों के लिए होती हैं कि जिनकी लाइफ बिल्कुल इरेगुलेटेड है। जी। उसमें कोई चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं है, कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और ऐसे लोग, मज़े की बात यह है कि वो स्ट्रक्चर्ड लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जी। हालांकि देयर आर पीपल हु एग्जिस्ट जो चीज़ों को बहुत वक्त पे करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ना उनकी वक्त से ज़्यादा तेज़ एजिंग होती है,
نہ وہ پریشان رہتے ہیں. ان لوگوں سے موٹیویشن لینی چاہیے ہاؤ پیپل ڈو اٹ اینڈ لیو ان اے پراپر اسٹرکچر. سم پیپل ول بی لائک کہ وہ تو پھر بہت بورنگ ہو جائے گا. نہیں, کوئی بورنگ ہونے کی بات نہیں ہے. آپ اسٹرکچر میں رہتے ہوئے نیند پوری کر سکتے ہو, اپنا ٹاسک کر سکتے ہیں, اپنی کوئی ہابیز کو ٹائم دے سکتے ہیں, دوستوں کو ٹائم دے سکتے ہیں, اور ونس ان اے وائل اسٹرکچر سے ہٹ بھی سکتے ہیں, بٹ پریفریبل نہیں ہے. پریفریبل یہی ہے کہ آپ اسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کسی اسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. یور باڈی کین پریڈکٹ واٹس نیکسٹ. دیٹس دا بیسٹ کیس سینیریو. آپ کی باڈی کو پتہ ہو کہ اتنے بجے کھانا ملے گا, اتنے بجے سکون ملے گا سونے کی صورت میں, اتنے بجے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, اینڈ دیٹ از دا لمیٹیشن آف انٹرٹینمنٹ. آج کل لوگ پیرنٹنگ پہ بہت دھیان دینے لگ گئے ہیں. جی. تو وہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کا اسکرین ٹائم کتنا ہو, انٹرٹینمنٹ ٹائم کتنا ہو, نیند 13 گھنٹے ہو, کیا کیا چیزوں کا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. وہ اپنا نہیں کرتے. اپنا بھی کر لیں, اس ایج میں بھی وہ آپ کی ضرورت ہے کہ جیسے بچوں کا کوئی اسٹرکچر ہے, ایڈلٹس کا بھی کوئی اسٹرکچر. یعنی بچوں کا یہ طے ہے کہ رات کو 10 بجے سو جانا ہے, ماں باپ رات کو 2 بجے تک جاگ رہے ہیں. اینڈ ویری آفن وین پیپل ایگزاسٹ دیئر باڈیز ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بالکل آپ کی لمٹ ہو گئی, اور تب جا کے وہ کوئی آرام کرتے ہیں, لمٹ ہو جانے کے بعد جا کے کھانا کھاتے ہیں, تو پھر سب چیزیں ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. مثلاً اگر آپ 2 بجے کھانے کا وقت ہے اور آپ نے نہیں کھایا, اور شام کے 7 بج گئے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ جسم جواب دیجیے گا. پر اب آپ نے کھانا کھانا تو ہوگا کیا؟ اب اوور ایٹ کریں گے. ہاں, زیادہ کھا جائیں گے. آپ زیادہ کھائیں گے کیونکہ آپ نے ایکسٹریم پہ لے گئے اپنی باڈی کو. ایک تو آپ نے اوور ایٹ کیا, دوسرا پچھلے 4-5 گھنٹے باڈی کو اسٹورڈ اپنی انرجیز کو یوز کرنا پڑا, اور اس میں پھر آپ کی موڈ بھی خراب ہوتا ہے, مزاج بھی ٹھیک نہیں رہتا. ایون نشے کی بیماری میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بھوکا رہتے ہیں زیادہ تو پھر آپ کی کریونگ بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور نیند کا بھی, کہ اگر آپ لیٹ سوئے ہیں تو پھر آپ 11 گھنٹے سوئے رہیں گے. اگر آپ ٹائم سے سو کے ٹائم سے اٹھتے ہیں تو پھر آپ 7 سے 8 گھنٹے میں, 7 سے 9 گھنٹے میں فریش ہو جائیں گے. لوگ بڑا کیجولی کئی مرتبہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے زیادہ سو لیا, اس سے بھی میں سست ہو گیا. تو لوگ پہلے ڈیلے کرتے ہیں, ان چیزوں کو ٹائم نہیں رکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو پروکریسٹینیشن, کہ آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام پیپل, تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ لوگ بتائیں کہ کن کن چیزوں میں وہ زیادہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, سو دیٹ وی کین اپلائی سم سولوشنز ٹو دیم. بریک بھی چاہیے تاکہ وہ بتائیں. ٹھیک. سو لوگ مینشن کر کے اگر یہ بتائیں کہ کن چیزوں پہ زیادہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. جی. ہاؤ آفن ڈو دے فائنڈ دیم سیلوز ڈوئنگ دیٹ. ہمیشہ اینڈ پہ سکسیڈ کر جاتے ہیں یا کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. تو کوئی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اس میں بتانا شروع کریں, سو دین وی کین اپلائی سم سورٹ آف سولوشنز ٹو دیئر پرابلمز ایز ویل. ابھی آپ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی زندگی میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, تو مجھے شعر یاد آ گیا. آپ کی اجازت ہو تو شعر سناتے ہیں, بریک پہ چلے. وہ کہتے ہیں کہ میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں, بس تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. یعنی کیا بات, ساری چیزیں جو ہیں وہ پٹری سے ہٹی ہوئی ہیں, ایک چیز ہے یعنی وہ ہماری آڈینس ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو کام ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے, باقی سارا کچھ جو ہے نا وہ اوپر نیچے لوگوں کی زندگی میں ہوا ہوتا ہے. تو آپ ایک بریک کی طرف جائیں, ہم بھی بریک کی طرف جائیں گے, واپس آتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.
3 2 1 اگر ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں. تو ہم اسی طرح سے واپس آئے، اور واپس آئے اس سوچ کے ساتھ کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کتنا انسان جو ہے، یعنی پروکریسٹینیشن تو چلے ایک چیز ہے، لیکن انسان کچھ سست سا ہو گیا. اور اس وقت اگر ہم اپلیکیشنز دیکھیں یا کاروبار کے نیچر دیکھیں یا ایسی چیزیں کہ جہاں پہ کسی نے کوئی نیا آئیڈیا لے کے آیا، کھانا گھر بیٹھے منگوا لے، دوائیاں گھر بیٹھے منگوا لے، گھر بیٹھے وہ جو لوگ پہلے رکشہ یا ٹیکسی ڈھونڈتے تھے، گھر بیٹھے آپ کو آ جائے گی، گھر بیٹھے آپ کو فلاں چیز ڈلیور ہو جائے گی، گھر بیٹھے فلاں چیز ہو جائے گی. ہر وہ آئیڈیا جو کہ کسی کے لیے بہت کنوینئنس لے کے آ رہا ہے کہ گھر بیٹھے کچھ ہو جائے گا، وہ آئیڈیا چل جاتا ہے. تو کیا انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھروں میں لمیٹڈ ہونا چاہ رہا ہے یا آسانی کی طرف جا رہا ہے؟ اور یہ آسانی کیا واقعی آسانی ہے یا اس میں مشکلات ہیں؟ یعنی یہ کچھ سائنس سی ہے جو کہ سمجھ نہیں. یہ چیز تھوڑا سا بدلتے وقت کے ساتھ بدلتا ہوا کام کاج کرنے کا طریقہ ہے دنیا کا. میں اس کو سستی کی کیٹیگری میں آپ اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ جو چیزیں آپ کو گھر آ کے مل رہی ہیں جی، وہ خود سے تو نہیں آ رہی ہیں، ان کو بھی کوئی انسان ہی لے کے آ رہا ہے. انسان لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کچھ ہوم ڈلیور کیا جا رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور کئی مرتبہ اس وجہ سے پہلے سے زیادہ دیکھا جائے تو سڑکوں پہ آپ کو رش اور موومنٹ بہت زیادہ نظر آئے گی دنیا بھر میں، کیونکہ یہ ڈلیوری جا رہی ہے، وہ ڈلیوری آ رہی ہے، بائکس گزر رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرکس جا رہے ہیں لوگوں کے پیکیجز لے کے. تو آخر تو وہ انسان ہی ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں. دنیا میں بہت ہی منیمل کچھ ایکسپیریمنٹل لیول پہ کچھ ڈرونز اور روبوٹس نے یہ کام کیا ہے، بٹ 99.999% یہ سب کچھ انسانوں کی طرف پہلے سے ہی ہو ڈلیوری رہا کا لفظ صرف کم یوز ہوتا تھا، بچوں کی ڈلیوری ہوتی ہے. تھی. بچوں کی ڈلیوری. اب ڈلیوری جو ہے فلاں چیز ڈلیور ہو رہی ہے، فلاں چیز ڈلیور. لیکن اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ انسان سست ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی ان دا فاسٹ پیس آف دا ورلڈ یو ہیو اے لاٹ مور ٹو ڈو، اور اس کی وجہ سے اب آپ کے پاس کئی مرتبہ بیسک ٹاسک کا بھی ٹائم نہیں ہے. جیسے خود کے لیے کوئی کھانے کو بنانا، بہت زیادہ لوگ کام کی مصروفیت کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا کھانے کی فکر نہ کرنی پڑے، وہ ڈلیور ہو جائے، وہ آ جائے تو میں کھا لوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام کرتا رہوں. مجھے خاص طور سے وقت نکال کے کئی گھنٹے کوئی شاپنگ پہ نہ جانا پڑے، بس ایک چیز کو کلک کیا تو وہ آ جائے. سو سم پیپل آر یوزنگ اٹ بیکاز دے آر ویری بزی ود دیئر ورک اینڈ دے ہیو ٹو گیٹ دیز تھنگس ڈن ون وے اور اندر. اچھا کچھ لوگ ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں پھر بھی چونکہ یہ سہولت میسر ہے تو اس کا استعمال کر کے وہ اور سے اور لیزی اور لتھارجک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں آپ اس سہولت کو برا نہیں کہہ سکتے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ از بینیفیشل، اٹ از مور ایفیشینٹ، اٹ از پرووائڈنگ پیپل ہیلپ، فوڈ، other necessary items at their doorstep so that they can worry about other things. جب بھی ٹیکنالوجیکلی چیزیں ایڈوانس ہوں گی یا کوئی نئی چیزیں آئیں گی تو اس سے آپ کی مدد بھی ہوگی، بٹ تھوڑا سا آپ اس کی وجہ سے لیڈ بیک بھی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. بہت ساری الیکٹرانک آئٹمز ایسی ہیں، اب مثال کے طور پہ لوگ پہلے اپنے گھر میں صفائی کرتے تھے، تو اب یہ جو روبوٹ ویکیومز آ گئے ہیں گھر میں پھرتے رہتے ہیں اور صفائی کرتے رہتے ہیں. ون کین ڈیبیٹ ویدر دے آر میکنگ یو لیزی اور دے آر پرووائڈنگ یو ود دا کمفرٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ مور پروڈکٹیو. ہاں ٹھیک. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے چیٹ جی پی ٹی بالکل پرفیکٹ ایگزامپل کہ اے آئی نے بہت ساری چیزوں میں جو انٹلیکچولی زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں ان کو یہ سہولت دی ہے کہ ان کا لیبوریس کام اے آئی کر دے گا جی جی، اور وہ اپنا وہ مزید کچھ پروڈکٹیو کر سکیں. اور کچھ لیڈ بیکس اس لوگوں کو جو ہے وہ مزید اس طرف لگا دیا ہے کہ تمہارا کام بھی میں ہی کر دیتا ہوں اور تم کچھ نہ ہی کرو، وہ والا کام بھی ساتھ ساتھ ہے. صحیح بات.
So since there is a wide variety of people around the world of all kinds, there are people who have a drive to do something, then there are people who don't want to do anything at all. What background they come from is often irrelevant. مثال کے طور پہ جن لوگوں میں کچھ کرنے کی ڈرائیو ہوتی ہے وہ ارب پتی بھی ہو جائیں تو وہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور جن میں کچھ نہیں کرنے کی ڈرائیو وہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے. مجھے وہ ایگزامپل یاد آئی، شاید کسی فلم میں کسی نے کہا کہ وہ کسی سے پوچھا والد سے جو کہ ارب پتی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ آپ کی بڑی مانتا ہے اور وہ بڑا اچھا ڈیسنٹ محنت کرنے والا کام کاج کرنے والا بیٹا ہے، آپ اپنی پراپرٹی اس کو دینا چاہیں گے یا جو دوسرا ہے جو جس بیچارے کا فیوچر کوئی نہیں، نشے کرتا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اس کو دینا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کسی کو بھی نہیں. کہتے جیڑا محنت کرتا ہے آپ بنا لے گا، اور جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو میں نے یہ دینا ہے تو اس نے اس کو بھی ختم کر دینا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جو انسان کچھ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا تو اس نے پھر اے آئی بھی آئے تو پھر جو مرضی ہو. ہاں سو دیکھیں کچھ لوگوں کی ڈرائیو جو ہے وہ فائنینشیل موٹیو ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل موٹیو پورا ہو جانے کے بعد بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اچھا پھر بھی کرتے رہنا چاہتے ہیں. دیر آر مینی ایونیوز ان دا ورلڈ جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو آپ صرف پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اگر پیسے صرف کمانے کے لیے انسان کچھ پروڈکٹیو یا کچھ کام کر رہا ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ ڈیزائر پوری ہو جاتی. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 60 70 80 سال کی عمر تک بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو enlighten people around them, they want to produce something new, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر سے ڈرائیو آتی ہے. یہ جو سہولیات ہیں ان کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے بیکاز دے آر اسٹل دا وے ٹو گو. یہ آپ کو بینیفیشیل ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کو ایکسٹرا وقت اور ایکسٹرا جو ہے نا وہ سہولت فراہم کرے گی کہ آپ کچھ اور اچھا کر سکیں. جی جسٹ بیکاز سم پیپل آر یوزنگ اٹ فار الٹیریئر موٹیوز، اور وہ اس سے اور نڈھال اور سست ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جن کا فائدہ ہو رہا ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. ہر نئی پروڈکٹیو چیز کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. انٹرنیٹ کا آیا تھا تو فائدہ بھی تھا نقصان بھی تھا. اے آئی کی ایڈوانسمنٹ کا بہت فائدے ہیں پر عجیب عجیب سے نقصان بھی ہیں. اچھا سارا کچھ استعمال پہ بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ ایون چھری ہے، اب چھری بڑا اسینشیل پارٹ ہے گھروں کا، کہ جس سے سبزی کٹنی ہے، پھل کٹنے ہیں، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. بندہ بھی کٹ سکتا ہے، نبز کٹ سکتی ہے. اب یہ تو پھر بندے کے اوپر ہے کہ وہ چھری کا کیا اس کا کیا یوز ہے. تو آپ یہ نہیں اب کہیں آپ گے بیٹھ کے اس پہ ڈبیٹ تو نہیں کرنے لگ جائیں گے یا چھری بنانے والی ساری فیکٹری بند کر دو یا چھری بننی نہیں چاہیے. سم تھنگز آر انڈسپیوٹیڈلی رانگ، اور ان کے بارے میں جب آپ بات کریں گے یار اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح ہے. بٹ سم تھنگز آر ڈبیٹیبل، جیسے کہ ہم نشے کی چیزوں کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے، نہیں ڈبیٹ کر سکتے کہ اس کے کوئی فوائد ہیں. جی عام طور پہ یوزرز اور ابیوزرز ان کے کوئی چھوٹے موٹے انٹرنیٹ سے فوائد نکال کے لے کے آئیں گے، پر کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی بھی ہارڈ کور ڈرگ کا، ایڈکٹیو ڈرگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے نقصانات ہی زیادہ ہیں. سو وہ بلیک اور وائٹ کا فرق ہے، وہ گرے ایریا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ جو جیسے اب آپ یہ کہیں کہ یہ ہوم ڈلیوری والا سسٹم کہ لوگوں کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے، دیز تھنگز آر لٹل بٹ آف اے گرے ایریا. ان کے فائدہ بھی ہے، ان کا نقصان سا بھی ہے تھوڑا بہت. فائدہ ہے کہ لوگوں کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، سو دے کین گیٹ تھنگز ڈن 10 تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. جی ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے کے اندر میں کھانا بھی منگوا سکتا ہوں، میں میڈیسن بھی منگوا سکتا ہوں، اور گھر بیٹھے اس وقت میں اپنی ای میل لکھ رہا ہوں، میں اپنا وہ کام بھی کر سکتا ہوں، اور ساتھ میں کوئی اور ٹاسک بھی کمپلیٹ کر لوں گا. So there is benefit of it, but there is absolutely known dangers of it as well, where people often don't even learn to do these tasks. ساری زندگی اگر فون پہ بیٹھ کے ایپ میں سے کھانا آرڈر کیا ہے
تو جس دن انٹرنیٹ نہیں ہے, ایپ نہیں ہے, دنیا کی کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے اور کرنا ہی نہ آیا, تو کہیں جا کے کوئی چیز کو خود سے کیسے کیا جاتا ہے وہ چیز کرنا ہی نہ آئی. بندہ مہنگا شاورما خرید لے. وی گو بیک ٹو شاورماز, ہم واپس اس پہ آ گئے. بڑا شاورما تھا, بڑا شاورما, ہاں چھوٹا شاورما, واقعی بڑا شاورما. اچھا ہاں, تو وہ کرنا نہیں آئے گا نا آپ کو. ایک ٹاسک ہے وہ یو ڈنٹ لرن. سملرلی اب یہ اے آئی کا آپ دیکھ لیں, آئی تھنک دس وڈ بی اے بیٹر ایگزامپل. بیکاز آف اے آئی many people in the next generation won't even know how to write an email or write an application or a letter. ان کو پرومپٹ دینا آئے گا, ان کو ٹاسک کرنا نہیں آئے گا. وہ پرومپٹ دے دیں گے, مجھے ایک ای میل لکھ دو, یہ کرنا, اتنا آتا ہے. ان کو نہیں, ان کو وہ اسٹیپس نہیں آئیں گے جس کے تھرو کوئی اپلیکیشن لکھی جاتی ہے, سی وی بنائی جاتی ہے. سو آئی ایم ان دا فیور آف پیپل learning to do things first, then get them done from AI or somebody else. بھائی صاحب آپ نے اسکولوں میں اپلیکیشن لکھی ہے, اب اگلی نسلوں کو کیا پتا کہ ٹو دی پرنسپل سٹی ABC وہ کرنا آنا چاہیے. اینڈ دین آئی سے دیٹ یو کین یوز ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, آپ کو بیسک ٹاسک کرنے آنے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو سائیکل چلانی آنی چاہیے, دین یو کین ڈرائیو اے کار. چلائے نہ چلائے, ٹھیک ہے, اب آپ گاڑی پہ, آپ کو آنا چاہیے. آپ کو سوئمنگ کرنی آنی چاہیے, کریں نہ کریں ایک بات ہے. لرن دا ٹاسک. ای میل لکھنا آئے, کرنا پتہ ہونا چاہیے. ریسرچ کرنی آنی چاہیے. ریسرچ ایکچولی جیسے کی جاتی تھی, جی, جو پہلے لائبریریز میں کی جاتی تھی, پھر کمپیوٹر سے کی جاتی تھی, کس طرح سے پڑھ کے آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے تھے. پھر اس کے بعد اب آپ چیٹ جی پی ٹی کا اور جیمینائی کا استعمال کر لیں. اب آپ سے اس کو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, باقی وہ کر دیتے ہیں. آپ پرومپٹ لکھتے ہیں, وہ آپ کو 10 پوائنٹس دے دیتا ہے, ہر ایک کے آگے ریفرنس بھی لکھ دیتا ہے. ڈیفینیٹلی دیز تھنگز آر میکنگ لائف فاسٹر, ایزیئر, بیٹر. پر پھر بھی آپ ابھی ایٹ لیسٹ ہم فلی شفٹ نہیں ہو گئے ہیں اس دنیا میں جہاں پہ سارے کام اے آئی نے کرنے, تو آپ کو کرنا آنا چاہیے. اور دیر از اے سرٹن ڈگری آف فن ان ڈوئنگ دیز تھنگز ایز ویل. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, صفائی کرنا یا اپنے کمرے کو صاف کرنا, کبرڈ کو صاف کرنا. بٹ پیپل ایکچولی رپورٹ, اینڈ آئی مائی سیلف ہیو آبزروڈ دیٹ, کہ یہ کام کرنے میں بھی ایک تھراپیوٹک نیچر ہے ان ساری چیزوں کی. دیر از سرٹن انٹینگلنگ دیٹ ہیپنز ان یور برین وین یو آر کلیننگ سم تھنگ اور سورٹنگ سم تھنگ آؤٹ. آپ تو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو, کچھ کریٹیو, کوئی ایموشنل ریگولیشن وہ کر رہا ہوتا ہے. آپ کا اسٹریس مینیج ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو رپورٹ کرتے تھے, انجوائے دیز تھنگس. بہت سارے لوگ اپنی گاڑیاں دھونے کے پروسیس کو انجوائے کرتے ہیں, اور وہ یہ کام خود کرتے ہیں باوجود گھر میں ہیلپ ہونے کے, باوجود گھر میں ایسے جو ہے وہ ان کے ملازمین کے ہونے کے جن کا یہ کام ہے. لوگ خود اس چیز کو کرنا پسند کرتے ہیں, بیکاز دیر از اے سرٹن ڈگری آف ریلیکسیشن ان اٹ, اینڈ دیز آر تھراپیوٹک ان نیچر. تو یہ جو جن ٹاسک کو لوگ بہت دفعہ لیبوریس ٹاسک کہہ دیتے ہیں, ان کا فائدہ یہ ہے کہ لیبوریس ٹاسک کرتے ہوئے چونکہ اس ٹاسک میں دماغ بہت استعمال نہیں ہونا ہوتا, تو آپ کا دماغ کچھ اور پلاننگ, کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. جی جی, سو دیٹ از اے فیکٹر ایز ویل. یعنی اس پروگرام کا جو لب الباب نکلا, تو وہ پہلا ایک پوائنٹ جو تھا کہ کوئی انسان کام کرے اس ڈر سے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا یا فیل نہ ہو جائے, تو اگر نہیں کریں گے تو ان اینی کیس آپ فیل ہو رہے ہیں, تو کرنے میں ایک پرسنٹیج ہے, پروبیبلٹی ہے. اور دوسری بات کہ انسان کو کام کرنے آنے چاہیے. ہاں, آپ اس کو پھر اپنی آسانی کے لیے نہ کریں, یا آپ اس میں کسی دوسرے کی مدد, کسی اے آئی کی یا کوئی اور چیز وہ کر لیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ کو کام کرنا آنا چاہیے. بیکاز دین یو ول آلسو ہیو این آئی ٹو جج دا ورک دیٹ اے آئی ہیز ڈن فار یو, تاکہ آپ کو کرنا تو آ گیا نا. وہ بھی تو کون سا 100% کام کر دیتا ہے. جی, سملرلی اب ایک
سالوں تک آپ نے جو ہے وہ گوگل کے تھرو چیزوں کی ریسرچ کی ہے، جس میں پھر کچھ حد تک آپ نے یوٹیوب سے بھی مدد لی ہے، لوگوں کے ریویوز بھی دیکھے ہیں، واٹ ٹو بائی، ویئر ٹو بائی فرام، کون سی چیز بہتر ہے کون سی نہیں ہے. اب آپ جب اے آئی کی ہیلپ لیتے ہیں، اٹ از آف کورس مور فاسٹر اینڈ لٹل مور ایفیشینٹ، بٹ اسٹل ناٹ پرفیکٹ. آپ کو کرنا آنا چاہیے، آپ صرف اس کی مان کے نہیں چل سکتے. a lot of people have regrets کہ چیٹ جی پی ٹی نے کہا تھا میں نے کر لیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات ہے. سو اس کے یہاں تک کہ اب آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو سارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایپس ہیں ان سب کے اب کمپیریزنس بھی مل جائیں گے، وچ ون از بیٹر ایٹ واٹ، اور وہ دیکھنے چاہیے. بیکاز مینی پیپل اسٹارٹیڈ بلائنڈلی ریلائنگ آن دیم. بلائنڈلی نہیں ریلائی کرنا، اپنے جو ہے وہ برین سیلس کو یوز کرنا ہے. ہاں، اللہ نے دماغ دیا تو اس کا استعمال کریں. ان کو زنگ لگ جائے گا ورنہ. بتائیں کہ ساڑھے کل دماغ ہے تو. اور دھیان میں وہ جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی زبردست، کہ یہ پیغام یہ ہے آپ کے لیے جو دو باتیں، کہ اگر کوئی کام 2 منٹ سے پہلے ہونے والا ہے تو 2 منٹ سے پہلے اس کو کر گزریں. آپ کے آدھے سے زیادہ کام ہو جائیں گے اس میں. آدھے سے زیادہ کام ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ کام اتنے چھوٹے ہیں جو 2 منٹ کے اندر اندر ہونے والے ہیں، پر آپ نے ان کو ڈیلے کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ختم ہو جائیں گے. اور جو اس سے بڑے کام ہیں وہ 5 منٹ کر کے دیکھ لیں. وہ 5 منٹ میں یہ ہے کہ میں 5 منٹ میں کر کے دیکتا ہوں، نہیں مزہ آیا تو چھوڑ دیں. نہ بتایا سو لٹل بٹ ڈفرینٹ دین 2 منٹ والا. تو یہ نا کہ اف دس ٹاسک کین بی ڈن انڈر 2 منٹس میں کر لیتا ہوں. 5 منٹس والا یہ ہے آئی ٹرائی اٹ فار 5 منٹس، نہیں مزہ آیا تو چھوڑ دوں گا. بٹ وہ دھکا اسٹارٹ ہے، آپ کا دماغ ٹرک ہو جاتا ہے اور وہ اسٹارٹ ہو کے وہ کہتا ہے چلو پھر وہ میں جیسے اکثر کہتے ہیں کہ نہیں مزہ آیا تو پیسے واپس. ہاں، تو نہیں مزہ آیا تو چھوڑ دیجیے گا، کوئی اس میں سے مسئلہ نہیں، کوئی کسی کا ادھار نہیں دینا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، کوئی رولا نہیں. تو آپ کا اپنا کام ہے، اگر آپ کریں تو تبھی 5 منٹ کر کے دیکھ لیں. if people tell us more personal life examples of procrastination, we would love to discuss that in the next show, کہ ہم اس میں بات کریں اور اس کے مطابق اس کا کوئی سولوشن نکالیں. And next time we will also come up with more of our own examples, because like I said, procrastination is a topic a little too close to my own reality a few years ago. I used to procrastinate a lot. تو میں اس میں سے مثالیں دے سکتا ہوں. ہاں، یہ بھی تب بھی میں ڈیلے کرتا تھا. اور یہ ہر انسان کرتا ہے، شاید کوئی 3-4% لوگ نہیں ہیں، بالکل 3-4%، 4% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ بڑا اسٹرکچر کے مطابق ہے. بس وہ ایک پورا ان کا ایک اپنی لائف کا ایک اسٹرکچر ہے. لیکن زیادہ خلقت ہے ڈیلے کرنے والی. آف کورس، اوبیسلی اس میں ہم شامل ہیں ایک وقت تک، کافی حد تک، کافی حد تک اور ایک وقت تک. تو اچھا، ہم پھر یعنی اس کے اوپر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اینڈنگ بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ہم پروکراسٹینیٹ کرتے رہیں اور ہم ڈیلے کرتے رہیں تو پھر مسئلہ آ جائے گا. دیکھیں ایک اس میں ایک اور ٹیکنیک that I would say, which is not difficult, very simple. Rather than procrastinating things to tomorrow and day after tomorrow and then the day after that, rather than falling into that trap, put a deadline. Again, it is a way to trick your brain. Brain deadlines کو سیریس لیتا ہے. ٹھیک ہے، کل کو سیریس نہیں لیتا، وہ کل اور پرسوں کو وہ سیریس نہیں لیتا، لیکن 26 تاریخ کو وہ سیریس لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اف یو آر پروکریسٹینیٹنگ دین آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ پھر تھوڑا سا آگے کی ایک ڈیڈ لائن رکھ لیں تاکہ وہاں سے آن ورڈز آپ کا دماغ اس کو سیریس لے. صحیح ہے. پر یہ جو روز کہنا ہے نا کہ کل کر لوں گا، اور اس طرح پیر سے لے کے ہفتہ آ جاتا ہے اور پورا ورک ویک گزر جاتا ہے بیکاز یو کیپٹ سیئنگ ٹمورو. بی مور اسپیسیفک. ہاں، سو ایون دو، سو مثال کے طور پہ پیر سے لے کے ہفتے تک روز کل پہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ پیر والے دن ہی آپ نے ہفتے پہ ڈال دیا ہوتا. صحیح ہے. بیکاز دیٹ واز 5-6 days ahead in time, there was a date attached to it and you put a deadline onto it, and then your brain gets tricked into thinking that یہ یہاں پہ ایک ڈیڈ لائن ہے، مجھے اس کو فالو کرنا. ہاں، یعنی بڑا کلیئر اس میں. اکثر والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جلدی واپس آ جایا کریں گھر. اب جلدی تو کچھ نہیں ہوتا، تو والدین اگر یہ کہیں کہ آپ کو 10 بجے آ جانا چاہیے تو پھر اب یہ ہے کچھ کلیئر. لیکن بچہ رات کو 12 بجے آگے بھی کہتا ہے کہ جی دیکھو جلدی آ گئے میں، کیونکہ لوگ تو 4 بجے بھی آتے ہیں، تو میں تو جلدی آیا نا. تو جلدی جو ہے وہ
یا یہ جو ہے نا کہ کل میں پھر کل بھی کل ہے تو پرسوں بھی کل ہی ہے؟ اسی طرح اگلے ہفتے سے، اب اگلا ہفتہ بھی ویگ ہے، پر اگلے ہفتے کی کوئی ڈیٹ پکڑ لیں. جی صحیح بات. اگر آج 20th ہے، 19th ہے، ہم کہتے ہیں کہ 27th کو میں یہ کروں گا، سو دین دیر از اے ڈیڈ لائن. بٹ جب بھی یہ ہوگا نا نیکسٹ ویک، نیکسٹ ڈے، نیکسٹ منتھ، نیکسٹ ایئر، دین دیر از نو ڈیڈ لائن. صحیح بات. اسپیسیفک بات اپنے ساتھ جب آپ کریں تو دیٹ آلسو ورکس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شو ڈیلی ہوتا ہے تو ڈیلی ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم پہ ہوگا، شام کو 7 بجے ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں تو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو بات ہونی چاہیے بڑی کلیئر. میں پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے شو کو بڑے لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہ پروگرام ہم اینڈ کر رہے ہیں، اور یہ چیز بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ پروگرام ہمارے ساتھ ایک پریڈکشن کروں. جی اس پروگرام کی ریلے نکلنے دیں، ایسا فیڈ بیک آنا ہے، یقین جانیں پریڈکشن ہے میری. لوگ دیکھیں گے، لوگ انجوائے کریں گے. ہم آپ کی پریڈکشن پہ اگلے ہفتے تبصرہ کریں گے. لوگ کہیں گے کہ بھئی واقعی یہ پروگرام ہوا ہے. یہ ناظرین میں ایویں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی تاریخ کا واحد پوڈ کاسٹ ہے کہ علمی بات اور ایسے انداز میں کہ آپ لوگ اس سے سیکھتے ہیں. اور مجھے ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں، مجھے کل پرسوں ایک کسی نے کہا، انہوں نے کہا میں فیس بک کھولوں اتھے ولنگ ویز، میں انسٹاگرام کھولوں ادھر ولنگ ویز، فیس بک کھولوں ادھر ولنگ ویز. تو میں کہا بس دیکھیں ہم ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ بھی چھا رہے ہیں. تو ولنگ ویز پاکستان ٹک ٹاک پہ بھی ہے، وہاں پہ آپ ریلز اور ٹک ٹاکس دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام سے نکلتی ہیں، اور آپ لوگوں کا جو ریگولر فیڈ بیک ہے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس پروگرام کو اسی طرح سے آپ کی سپورٹ کے ساتھ یہ جو کنزیکٹیو ایک شوز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے ڈیلی کے لیول پہ درجنوں زندگیاں، یعنی اگر ہم ہر دن کی ڈیوائڈ کریں تو درجنوں زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. کل یعنی بدھ کے روز اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، تو آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام انشاءاللہ براہ راست شام 7 بجے دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حامی و ناصر.